العالمین نے کامیابی عطا فرمائی۔ کون لوگ عزت پا گئے دنیا آخرت میں؟ فرمایا قد افلح المومنون، حقیقت میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا ایمان لانے والوں میں کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور اس کے سوا جو اس کے پاس اپنی بیویاں اپنا حق ہے یا اس کے پاس لونڈیاں اس وقت ہوتی تھیں، فرمایا وہ جائز ہے، باقی فرمایا سب چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ایسا نہ چاہے وہ حد سے آگے بڑھنے والا۔ جو ان باتوں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ان باتوں پر عمل نہ کرے وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو دنیا کی زندگی بھی برباد اور آخرت والی زندگی بھی برباد۔ تو فرمایا کہ اس بات پر عمل کرو، اس بات میں تمہاری کامیابی ہے، ان باتوں پر عمل کرنے سے تمہیں عزت راحت آرام ملے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں اور فرمایا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین آپ دیکھ فرمایا قیامت کا قرب ہوگا، لوگ امانت کا خیال نہیں کریں گے، وراثت کو کھا جائیں گے، اور دوسروں کی چیز جیسے ہی امانت آئے گی اسے اپنی سمجھ کر کھا جائیں گے، کسی کی امانت کا خیال نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ دوسرے کی امانت کا خیال کرتا ہے اور وعدے کا پورا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بندے ان شرائط پر ان باتوں پر پورے اترنے والے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس جنت الفردوس کو ان کا وارث بنا دیا، یہ جنت الفردوس کے وارث بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان صفات پر عمل کیا، جن صفات کے عمل کرنے سے ان کو دنیا کی زندگی کے اندر راحت ملنے والی۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے میاں صاحب یہاں پر تشریف لائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب دوست، ہم سب لوگ عمل پر آ جائیں۔ یہ باتیں جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حدیث پاک جو سرکار پاک نے فرما دی وہ ہمارے لیے روشنی ہے، اس کے سوا سب چیزیں بیکار ہیں۔ یہ دنیا کے لیے اللہ نے کسی کو بھی نہیں بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے محبوب ہم آپ کو کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے اہل کو نیکی کا حکم دیجئے، اپنے اہل کو نیکی کی طرف بلائیے، نیکی کی تلقین کیجئے، کیونکہ ہم نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر نیکی کے لیے بھیجا ہے۔ اور فرمایا نماز اور صبر کی تلقین کیجئے، نحن نرزقکم، ہم آپ کو رزق دینے میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، یہ آیت تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اگلی آیت نہیں پڑھتے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، کسی بھی بندے سے نہ ہم رزق چاہتے ہیں نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رزق دینے میں سب سے بڑا طاقتور ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے
ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں۔ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں دنیا کی زندگی بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دنیا کی خواہشات، فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ لوگوں نے مزین کیا خواہشات کی محبت کو، اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، والانعام چوپائے ہوں، نشاندہ سواریاں ہوں، والحرث فرمایا یہ جتنی چیزیں جن کو تم نے مزین کیا، جن کو تم نے پسند کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں یہ تھوڑا سا سامان ہے اللہ کے پاس۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اس سے اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ آپ کے رب کے پاس ان سب چیزوں سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے اندر نہریں رواں ہیں، وازواج مطہرہ، پاک بیویاں دی جائیں گی، ورضوان من اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے اگلی آیات کے اندر اللہ نے مومن کے بارے میں فرمایا، وہ لوگ جن کے یہ نعمتیں، یہ انعامات عطا کیے جائیں گے، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر فرمایا الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، وہ سچے ہیں، والقانتین، وہ عبادت گزار ہیں، والمنفقین، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے ہیں۔ دوستو بزرگوں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر دنیا کی کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دی گئی۔ قرآن ہاں جی دعا مانگیں، بسم اللہ